سید صاحب لیٹس ہیو اے لک ایٹ دا براڈر پکچر آف دس. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بینک سائڈ ہے یعنی غزہ کا کچھ حصہ اسرائیل کو دے دیا جائے اور کچھ غزہ کے جو لوگ ہیں فلسطینیوں کو دیا جائے. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کیا پریکٹیکل بھی, ایک تو یہ کہ کیوں فلسطین والے مانے ان کی جگہ اپنی ہے پہلی چیز, لیکن یہ کیا پریکٹیکل ہے یہ کہنا کہ جی کچھ حصہ جو اسرائیل کے پاس چلا جائے گا, جو بینک سائڈ ہے وہ اسرائیل کے پاس جائے گی؟ بہت شکریہ. دیکھیں میں آپ کا بڑا اہم سوال ہے, اس کو میں ایک ڈفرینٹ کانٹیکس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں 1948 سے جب سے اسرائیل کا قیام وجود میں آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی دفعہ کشیدگی ہوئی ہے, جنگیں ہوئی ہیں پچھلے 77 سال کے دوران, تو ہر جنگ اور ہر کشیدگی کو اسرائیل نے استعمال کیا ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کی بے دخلی کے لیے, اور نمبر 3 اپنے ایکسپینشنزم یا توسیع پسندانہ عزائم کے تحت مزید اراضی پہ قبضہ کرنے اور دیگر دنیا سے یہودیوں کو وہاں پہ آباد کرنے. دیکھیں تو یہ 4 نکاتی جو ان کی پالیسی ہے یہ 77 سال سے مسلسل جاری ہے, اور اقوام متحدہ, عالمی طاقتیں, عالمی قوانین, OIC, عرب لیگ, مذاکرات, انفارچونیٹلی یہ ایک حقیقت بتانا ضروری ہے کہ ان 4 نکاتی لانگ ٹرم اسرائیلی پالیسی میں تبدیلی یا اس کے سدباب میں ناکام رہے ہیں. پہلی بات تو یہ تاریخی حقیقت سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ یہ ایک خوشائن بات ہے کہ برکس کے فورم سے ایک متبادل اصولی عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے موقف کے مطابق ایک موقف سامنے آیا ہے کہ جناب یہ زمین جو ہے یہ فلسطینیوں کی ہے اور اس کے اوپر یعنی کہ غیر قانونی قبضہ ہے اسرائیل کا. کیونکہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ہر طرح سے سفارتی سطح پہ بھی, میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 80 سے زیادہ دفعہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں جو ویٹو کا اختیار استعمال کیا ہے, اس میں نصف سے زیادہ دفعہ اس نے اسرائیل کے خلاف جو بھی قرارداد اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں آئی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے اور اس کو ویٹو کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ امریکہ کی سیکورٹی کونسل میں جو ویٹو پاور ہے وہ 50% تاریخی فیکٹ کے مطابق اسرائیل کے دفاع میں استعمال ہوئی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ کوئی نیوٹرل آربیٹر تو نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ چلے اگر فلسطینی کسی ارینجمنٹ پہ مان بھی جائیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی دنیا میں طاقت ایسی ہے, کوئی ادارہ ایسا ہے, کوئی تنظیم ایسی ہے جو اسرائیل کے بیہیویئر کے اوپر گارنٹی دے سکے فلسطینیوں کو کہ جی وہ مزید جارحیت نہیں کریں گے, یا وہ مزید قتل عام نہیں کریں گے, یا وہ مزید توسیع پسندانہ چیز نہیں دیں گی. اگر کچھ عرب ممالک اس میں انوالو ہو بھی جاتے ہیں, قطر کی بات ہو رہی ہے, مصر کی بات ہو رہی ہے, اور بھی 1-2 ممالک کی بات ہو رہی ہے, تو کیا ان میں یہ صلاحیت اور اہلیت اور قوت پائی جاتی ہے کہ وہ اسرائیل کو مزید حملوں اور نسل کشی سے باز رکھیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ سفارتکاری جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, لیکن حقیقت تاریخ کا یہ ہے کہ ہے ظلم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب تک کہ اسرائیل کے اوپر کوئی معاشی دباؤ یا اکنامک سینکشنز یا عالمی عدالت انصاف سے ان کے لیڈرشپ پہ ویسے ہی ان کو سزا دی جائے جس طرح سلوبودان ملوزویچ جو تھے سربیا میں, جو انہوں نے بوسنیا میں قتل عام کیا تھا, ان کو دی گئی تھی, یا امریکہ اس کے اوپر دباؤ ڈالے, تو جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کمٹمنٹ جو فلسطینیوں سے کی جائے گی میں سمجھتا ہوں اس کی وائلیشن کی سزا جب تک کہ اسرائیل کو کوئی دینے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھے گا, حقیقت پسندانہ انداز میں امن کے امکانات میں زیادہ نہیں دیکھ رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.